بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت، خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخوان ہمہ وقت لبریز رہتا۔ مجلس طرب سجائے ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا۔ ایک سال میں 3,03,000 دینار کی آمدنی تھی، جسے مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتا۔ اس نے سر عام پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھے تھے۔ اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا اور کبھی پچھلے جانب واقع شاندار باغ میں مجلس طرب سجاتا۔ محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبہ تھا، جس میں چاندی کے کیلیں تھیں۔ اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ موسیٰ اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا۔ ارد گرد دوست احباب سب کھڑے ہوتے، پشت پر خدام و غلام بادب کھڑے ہوتے۔ قبے کے باہر گانے والوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں سے وہ نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلاتے۔ کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونق کے مجلس بڑھاتی۔ رات ڈھلتے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کی ہمراہ چاہتا شب باسی کرتا۔ دن کو شطرنج کی بتاسیں جمتی۔ کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا۔ اسی عالم شرمستی و شباب میں 27 سال گزر گئے۔ ایک رات وہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکا ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری، جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے قبے سے سر نکالا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ غلام و خدام محل سے باہر نکلے۔ انہیں قریبی مسجد میں ایک کمزور لاغر اور نحیف و نازار نوجوان ملا، جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ رنگ زرد، لب خشک، بال پریشاں، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے سامنے حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اسے تکلیف کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے کہا، دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، وہ کون سی آیت تھی، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ نوجوان نے تعوذ و تسمیہ کے بعد یہ آیات تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں سے چین کی تازگی پہچانی جاتی ہے۔ لتھڑی شراب پلائے جائیں گے، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا، اے فریب خوردہ، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے، جس کے استر استبرق کے ہوں گے۔ سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں 2 نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ وہاں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے، اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار آب خورے قطار سے رکھے ہوں گے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے آگ ہی آگ ہوگی، آگ بھی ایسے کہ کبھی سرد نہ ہونے والی۔
کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا، وہ اس میں اوندھے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بال سے گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو۔ ان پراسرار کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، بے اختیاری میں تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا، پھر تمام خدام و غلام و کنیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری و غفاری یاد دلاتا رہا۔ اسی عالمے میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، عبادت الہی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل پر لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، ایسے پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔